السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعك من المؤمنین۔ عن ام المؤمنین عائشة الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصہ، رواہ الامام الہمام بن ماجہ القزوینی فی سننہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ میرے معزز دوستو، آج یکم محرم الحرام سن 1448 ہجری بمطابق 17 جون 2026 بروز بدھ ہے، اور میں یہاں حسب سابق رب کریم جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے برادر عزیز پروفیسر عبدالقدوس محسن اور ان کے جملہ برادران، اللہ ان کی عمروں میں برکات عطا فرمائے، ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں ناروال کی دھرتی پہ ایک مرتبہ پھر موجود ہوں۔ میرے دوستو، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین ابو بکر، خسر پیغمبر، داماد حیدر، داماد فاطمہ بطول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ، حیثیت اور ویلیو، یہ آپ کا اور میرا آج یہاں بیٹھنے کا عنوان ہے۔ میں اسی پر ایک جملہ ابتداءً بات شروع کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، جیسے عمر کے نام پہ نکتہ نہیں ہے، ویسے ہی عمر کے کام پہ نکتہ نہیں ہے۔ عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے نام بھی بے نکت دیا ہے، تو عمر فاروق کو کام بھی بے نکت دیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایک چیز جو اللہ رب العزت نے طے کی تھی، اسی طرز پہ حضرت عمر کو ملی ہے۔ میں مثال دینے لگا ہوں کیسے۔ کوئی بندہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ حضرت عمر ایمان کب لائے، تو ظاہری بات ہے کتب میں دلائل موجود ہیں کہ نبوت کے اعلان کو 5 سال گزر چکے تھے، 40 مسلمان عمر کے ایمان لانے پہ پورے ہوئے۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت عمر 5 سال تک ایمان نہیں لائے۔ چلو ٹھیک ہو گیا، نبوت کے 5ویں سال ایمان لائے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو آپ کہہ دیں جی اتفاق ہے، اللہ تعالیٰ نے جب دل میں ڈالا تبھی کلمہ پڑھا، کہا جا سکتا ہے، اس پر کوئی اعتراض اور ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن میں محبت فاروقی کو سامنے رکھ کے ایک دو وجہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کے لیے امت محمدیہ میں دوسرا مقام طے کیا تھا، یعنی دوسرے عہدے کی سیٹ طے تھی کہ عمر فاروق اس سیٹ پر براجمان ہوں گے، تو 40ویں نمبر پہ مسلمان ہونے والا 40ویں سیٹ پہ بیٹھتا، لیکن یہ 40ویں سیٹ پہ نہیں بیٹھا، اسلام نے دوسرے مقام کو پا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کوئی وجہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک وجہ رکھتا ہوں۔
ایک حدیث پاک جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے، آپ یہ حدیث پاک سن چکے ہوں گے، لیکن میں اس کو تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ جامع ترمذی میں ایک روایت ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کے لیے، ابن ماجہ میں ایک روایت ہے حضرت عمر کے ایمان لانے کے لیے۔ عام طور پہ جامع ترمذی کی روایت بیان کی جاتی ہے، ابن ماجہ کی روایت بیان نہیں کی جاتی۔ میں دونوں روایتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جامع ترمذی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام۔ اے اللہ اسلام کو عزت چاہیے، اللہ اسلام کو شوکت چاہیے، مرتبہ درجہ حیثیت اور ویلیو میں اضافہ چاہیے، اللہ دو میں سے ایک دے دے، یا عمر دے یا عمر دے۔ عمر ابو جہل کا نام ہے، یا اللہ عمر دے دے یا ابو جہل دے دے۔ حضور پاک یہ مانگتے رہے، رب کریم نے حضرت عمر کو ایمان نصیب کیا۔ یہ حدیث عام طور پہ بیان ہوتی ہے، لیکن جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی ہے، اس حدیث پاک کو بھی سنو۔ جو حدیث عام طور پہ بیان ہوتی ہے اللہ یا ابو جہل دے دے یا عمر دے دے، یہ ابتدائی دعا ہے، حضور پاک کی آخری دعا یہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے دعا یہی تھی، اللہ اسلام کی عزت کے لیے یا عمر دے یا ابو جہل دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا ابو جہل کے لیے ہدایت نہیں ہے، یہ ضدی ہے، یہ معاند ہے، اس کے اندر ہٹ دھرمی ہے، اس کے اندر وہ عزت کا معاملہ نہیں ہے جو عمر فاروق میں ہے، اس کی دعا چھوڑ دے۔ پھر حضور پاک نے دعا کے لفظ بدل دیے تھے، وہ الفاظ کیا ہے؟ ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے، مرفوع روایت ہے، ام المؤمنین حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں، پھر حضور پاک نے دعا کے الفاظ بدلے، پھر یوں مانگا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصہ، اللہ مجھے صرف عمر دے دے، عمر بن الخطاب بخاصہ، اے اللہ میں اونلی فار عمر کے لیے، صرف عمر کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، اے اللہ صرف عمر دے دے۔ اس سے پتہ چلا رب کریم نے رسول کریم پر یہ بات کھول دی تھی کہ اس کے ایمان نہیں ملنا، ایمان عمر کو ملنا ہے، تو دعا بھی وہی مانگے۔ تو مصطفیٰ کی زبان پہ خدا کی چاہت پہ جو الفاظ آخری دعا میں آئے ہیں وہ صرف عمر بن خطاب کے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں 5ویں سال ایمان لایا ہے، کیوں؟ سیٹ تو دوسری تھی، پھر اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ جب اس کے ایمان لانے سے پہلے ماحول بنے گا، اسلام کی عزت چاہیے ہوگی، حالات بنیں گے، اسلام کو شوکت چاہیے ہوگی، پھر دو شخصیات کی دعا مانگی جائے گی، پھر ان دو میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے وہ نہیں چاہیے اس کی مانگے، پھر صرف عمر کی مانگی جائے گی، پھر عمر ایمان لائے گا۔ پتہ چلا سیٹ تو دوسری طے تھی، صرف زبان رسالت سے اس عہدے کا اعلان کروانا تھا۔ ایک وجہ اور بھی ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ جب کفار نے یہ بات طے کی تھی کہ ہم نے 5 سالوں میں دیکھ لیا، ہم نے ان کی مخالفت کی ہے، بلال پر ظلم کیا، ابو فقیہ کے اوپر ظلم کیا، عمار بن یاسر کی والدہ اور والد کو شہید کیا، لیکن مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، یہ آگے بڑھتے آ رہے ہیں۔ جس غلام کے اوپر بھی تشدد ہوتا ہے، ابو بکر مال کے دروازے کھول کے اس غلام کو خرید کے پیغمبر السلام کے قدموں میں آزاد کر دیتا ہے۔ کیا کیا جائے؟ قرآن نے 3 مشوروں کا ذکر کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ 3 مشورے کیے، پہلا مشورہ جلا وطن کر دو، دوسرا مشورہ جیل میں ڈال دو، تیسرا مشورہ قتل کر دو۔ یہ 3 مشورے
दारुल नदवा कुफ्फार की असम्बली हाल थी, वहां चल रहे थे। जब कहा जेल में डालो, उस वक्त कैदे तन्हाई का मामला नहीं होता था। उन्होंने कहा बाकी कैदियों के साथ बैठेगा, कलमे की दावत देगा, ये नबी उन्हें भी कलमा गो बना लेगा। जेल में डालना फिर भी नुकसानदेह है। कहा जी जलावतन कर दो। कहा जब जलावतन होगा इसके ऊपर कोई मामले की पूछगछ नहीं होगी, ये अपना जत्था बना लेगा। कहा फिर क्या करें? कहा एक ही रास्ता है, रास्ते से हटा दो। नऊजुबिल्लाह पैगंबर के कत्ल का फैसला हुआ। सबने कहा फिर ठीक है, यही करना चाहिए। नारोवाल के गैरतमंदो अंदाजा लगाओ, सब काफिर हुजूर पाक के कत्ल पे जब मशवरा करते हैं, फिर जिस बहादुर का नाम आता है वो नाम उमर है। इससे एक बात पता चली, सब सरदाराने कुरैश ने, सब कुरैश मक्का ने, सब मुखालिफीन रसूल ने, सब मुशरिकीन मक्का ने एक बात तो इजमाअन तय कर ली थी, इत्तेफाक कर लिया था कि हम में वो ताकत, हिम्मत, कुव्वत, सकत, गैरत नहीं है जो पैगंबर के मुकाबले के लिए हम उमर की शक्ल में देख रहे। फिर सब बुज़दिल बनने पर, अपने आप की मोहर लगा के, उमर के बहादुर रहने पर, उसकी बहादुरी पर मोहर लगा के हुजूर पाक के पास भेजते हैं। तो फिर मैंने कहा इस्लाम में सीट दूसरी थी, 40वें नंबर पे आया। क्यों? ये उस वक्त माहौल बनेगा, हालात साजगार होंगे, सब खुद को बुज़दिल मानेंगे और इन्हीं कुफ्फार की जबान से उमर को बहादुर बनवाना जाएगा, तभी मान लाएगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त ईमान लाए हैं। मेरे दोस्तों, मैं हजरत उमर की सीरत को इब्तदा से आपकी खिदमत में पेश करूं। हजरत उमर पैदा कब हुए हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। उस साल का नाम आमुल फील है। फील अरबी में हाथी को कहते हैं, एलिफेंट, और आम अरबी में ईयर और साल को कहते हैं, हाथियों का साल। ये हाथियों के साल का क्या माना था? अब्रहा यमन का रहने वाला, जिसको काबे शरीफ से बुग़्ज़ था, वो अपने हाथी लाया काबा गिराने के लिए। रब्बे करीम ने इस बड़ी मखलूक को तबाह करने के लिए छोटी मखलूक के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने हुक्म को जारी किया। अबाबील आए, एक चोंच में पकड़ा हुआ कंकर, दो उनने पांव में पकड़े हुए कंकर, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। इन्होंने जब उन्हें बराबर फेंका, उनके ऊपर डाला, कैसे हुए? कुरान कहता है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, जैसे तुम लुकमा चबा रहे हो, मुंह से चबाया हुआ लुकमा फेंक दो, जो हालत उसकी होती है, ये हाथियों के लश्कर की हालत थी। इस वाक़ये के 50 या 55 दिन बाद हुजूर पाक की पैदाइश हुई है, इसलिए इस साल को आमुल फील कहते हैं। हजरत उमर पैदा हुए जब आमुल फील को 13 साल गुजर चुके थे। पता चला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 13 साल हजरत उमर में छोटे हैं। हजरत उमर की जब पैदाइश हुई, बाप का नाम खत्ताब है। ये खत्ताब बनु अदी खानदान से ताल्लुक रखता है। बनु अदी जो खानदान है, ये कुरैश का वो खानदान है जिस खानदान को कारोबारी खानदान कहते थे। बनु अदी के खानदान में उमर पैदा होते हैं। हजरत उमर कहते हैं मैं पैदा हुआ, मेरे बाप ने बड़े होने पे ऊंटों की निगरानी मेरे जिम्मे लगा ली। बल्कि मैं एक जुमला यहाँ रुक के कहूँ, ये जुमला हजरत उमर ने तब कहा था जब हजरत उमर का दौर सल्तनत उरूज पे था, दौर खिलाफत को 4 चांद थे और लाखों सहाबा हज पे थे। हजरत उमर आए और सहाबे कराम को देखा, मीना, मुज़दलिफा, अराफात जा रहे, लाखों का माल, करोड़ों दिरहमों का माल, माल गनीमत की शक्ल में मदीना आया। कोई एक डल्ली चुराने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो उमर रोने लगे। कहा उमर, तुझे इस्लाम और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से वो मकाम मिला है तो उस वक्त ऊंट चराता था, आज इतनी दुनिया पर तेरा हुक्म चल रहा है।
حضرت عمر کو باپ نے اونٹ حوالے کر دیے. حضرت عمر اسی کام میں تھے, لیکن جو بات بندے کے دل میں ہو, جو بندے کی جنس میں ہو, جینیٹیکلی جو عادت ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے. اس شخص کے حرب و ضرب بڑے مشہور تھے, جنگی تربیت بڑی مشہور تھی, جنگی مہارت بڑی مشہور تھی. اسی وجہ سے عمر فاروق کو اسلام لانے سے پہلے بھی بہادر, شجاع, نڈر, دلیر سمجھا جاتا تھا. تبھی کفار نے فیصلہ کیا تھا کہ عمر فاروق اکیلا جائے گا حضور پاک کے سر لینے کے لیے. آپ کافروں کی بزدلی اور عمر کی بہادری کا اندازہ لگائیں. ساتھ کوئی بندہ بھی نہیں بھیجا, بھئی یہ تیرا امدادی ہے, یہ تیرا ہیلپنگ ہینڈ بنے گا, یہ تیرا تعاون ممید اور معاون بنے گا. جی نہیں, اکیلا حضرت عمر کو بھیجا تھا. چھپ کے گھروں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناگہانی خبر کا انتظار کر رہے تھے. یہ حضرت عمر کی بہادری کا عالم دیکھیں. روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے کی اطلاع دار ارقم میں پہلے ہو چکی تھی. حضرت حمزہ حضور پاک کے چچا ہیں. حضرت حمزہ جنہیں حضور نے اپنی زبان سے سید الشہداء کا لقب دیا ہے رضی اللہ عنہ, وہ بھی پہلوانی کرتے تھے. حضرت عمر بھی پہلوانی میں مشہور تھے. تو حضور پاک سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ, دروازہ میں کھولوں گا, میں اس کی آنکھیں پڑھ لوں گا, میں آئیز ریڈنگ کر سکتا ہوں. اگر برے ارادے سے آیا کام وہی پورا کروں گا, ورنہ اسے آنے دوں گا. حضور پاک نے روکا, چاچا جان جی نہیں, آج دروازہ آپ نے نہیں میں نے کھولنا ہے. جب دروازہ حضور نے کھولا, عمر فاروق آئے تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پہ حضور پاک نے تھپڑ مار کے کہا, عمر اس سینے میں موجود دل کے اندر اب تک وہ خوف پیدا نہیں ہوا جو اپنے خالق کے سامنے جھک جائے. صرف اتنی بات کرنی تھی کہ حضرت عمر نے وہی تلوار حضور کے قدموں میں رکھ دی جو حضور پر وار کے لیے لائے. میں یوں کہوں, جو سر لینے آیا تھا وہ سر دینے پہنچ چکا ہے. تبھی تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یوں تو حضور پاک کے سبھی مرید ہیں, حضور پاک کے سب مرید ہیں. عمر مرید ہونے کے ساتھ ساتھ حضور کی مراد بھی ہے. میرے دوستو, جزاک اللہ آپ کو خوش رکھے. میری بات سنیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ میں بات کر رہا تھا. پیدائشی نام عمر ہے, ایک لقب ہے, ایک کنیت ہے. کنیت حضرت عمر کی ابو حفص ہے, لقب حضرت عمر کا فاروق ہے. لقب کب ملا, کنیت کب ملی؟ توجہ رکھنا, میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. حضرت عمر کی کنیت پہ توجہ رکھیں. یہ اس دن میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے سامنے آیا کہ حضرت عمر کی کنیت ابو حفص ہے. میں نے اپنے ذہن سے سوچا حضرت عمر کی بیٹی حفصہ ہے, اسی وجہ سے ابو حفصہ کہنا چاہیے تھا. کثرت استعمال میں ابو حفص کہتے ہیں, شاید وجہ یہ ہوگی. لیکن جب میں نے ابن عساکر کھولی تو امام ابن عساکر نے ایک روایت لکھی, میری حیرت کے انتہا نہ رہی. امام ابن عساکر رحمہ اللہ لکھتے ہیں, آج سے 9 صدیاں پہلے یہ محدث گزرا ہے. ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں حفصہ کی وجہ سے انہیں ابو حفص نہیں کہتے. حفص کمانا اور ہے, حفصہ بیٹی ان کا معاملہ اور ہے. کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ یہ ہے, جب جنگ بدر ہو رہی تھی, جنگ بدر اسلام کی پہلی مسلح جنگ تھی. یہ پہلی جنگ ہے جس میں ابا ادھر ہے تو بیٹا ادھر ہے, ایک بھائی ادھر ہے تو ایک بھائی ادھر ہے, ایک رشتہ دار ادھر ہے تو دوسرا رشتہ دار ادھر ہے, چچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے. یعنی اس طرح رشتہ دار ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے. تو مکہ کے کافر ہیں جس کا نام عاص بن ہشام ہے, کافروں کا وہ لیڈر ہے جو اس زمانے میں تیر اندازی سکھاتا تھا. بڑا سورما نام تھا, بڑا نامی گرامی فرد تھا. اس کے سامنے کوئی عام بندہ ٹھہرتا بھی نہیں تھا. عاص بن ہشام کے بارے میں مشہور تھا, یہ جس طرف جاتا ہے صفوں کے صفیں چیر کے رکھ دیتا ہے. یہ شخص حضرت عمر کے مقابل میں آیا, ناروال کے غیرت
गैरत मंदो, ये आसमिन हिशाम हजरत उमर का कौन है? हजरत उमर के अब्बा का नाम खत्ताब है, अम्मा का नाम हंतुमा है। ये हजरत उमर की अम्मा का सगा बड़ा भाई है, हजरत उमर का मामू है, सगा मामू लगता है, हजरत उमर भांजे है। जब ये सामने आया हजरत उमर ने इसकी आंखें पढ़ी, ये इरादा हुजूर के किए हुए था। हजरत उमर ने दूर से हॉट करके ने रोका कि जी इधर न आना। वो फिर आगे बढ़ा, फरमाया इधर न आना और ये बात दिमाग से निकाल दे कि जी मैं भांजा हूँ, तू मामू है, अब मैं मुहाफिज पैगंबर हूँ, इस तरफ नहीं आना। वो फिर भी अपनी हुज में आगे आया तो उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में तलवार तो थी। आखिरी वार्निंग पे जब वो न रुके का एक कदम भी न बढ़ाना वरना तेरी गर्दन पे तेरा सर नहीं रहेगा। उसने जब कदम बढ़ाया उमर फारूक ने तलवार चलाई, गर्दन उधर सर उधर, सगा मामू अपने हाथ से कत्ल हुआ। रिसालत में आप देख रहे थे, इमाम इब्न असाकिर ने लिखा कि जब हुजूर पाक ने ये देखा तो उमर को फरमाया कि उमर, हफ्स उस शेर को कहते हैं जो हमला करना जानता है, तो सिर्फ हफ्स नहीं है, तो अबू हफ्स है, शेर का भी अब्बा है। वरना मैं तो समझा था शायद हजरत सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा की वजह से अबू हफ्स को नियत है। इमाम इब्न असाकिर कहते नहीं, हजरत हफ्सा की वजह से नहीं है, उस वजह से होती तो अबू हफ्सा होती। अबू हफ्स है, हफ्स भी शेर को कहते हैं। नारोवाल के गैरतमंदो, अरबी में अब्बास भी शेर को कहते हैं, हैदर भी शेर को कहते हैं, असद भी शेर को कहते हैं, गजनफर भी शेर को कहते हैं, हर्ष भी शेर को कहते हैं। शेर के 70 से ज़ायद नाम है। हर नाम अपने अंदर एक माना रखता है। जब शेर चिंगाड़े इसके लिए लफ्ज अलग है, जब शेर हमला करे इसके लिए लफ्ज अलग है, जब घात लगा के हमला हो उसके लिए लफ्ज अलग है, जब जंगल में और पूरी जानवरों की बादशाही का ताज रख के गोया की आदत करे नाम अलग है। ये नामी अलग अलग मुआमलात है। तो ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को हफ्स के अब्बू कहा। हफ्स उस शेर को कहते हैं जो बिल्कुल सामने आकर घात लगा के वार कर ले और फिर रुके नहीं और अपने वार को एक ही वार में तमाम कर दे, उस शेर को हफ्स कहते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये को नियत हुजूर ने दी कि आज के बाद तो उमर भी है, अबू हफ्स भी है। हजरत उमर का लक़ब फारूक है। फारूक कब मिला है? ये भी ज़बान रिसालत से मिला है। उस ज़बान से लक़ब मिला है जिस ज़बान पे 63 साल में कभी झूठ आया ही नहीं है। ये उस मुक़द्दस मुअम्बर बरकत ज़ुबान से हजरत उमर को ये मकाम मिला है कि इन्हें फारूक कहते हैं। फारूक का माना क्या है? आओ मैं कुरान करीम पढ़ने लगा हूँ। सूरत नंबर 4 सूरत निसा आयत नंबर 65 की तफसीर खोलिए। तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत उमर फारूक के पास 2 शख्स आए हैं। एक शख्स वो है जो खुद को मुसलमान कहता है, अंदर से मुनाफिक है, दूसरा यहूदी है। ये दोनों हजरत उमर के पास आए हैं, जमीन का फैसला कर दे मेरी या इसकी। हजरत उमर ने केस सुना और फिर फैसला देने लगे तो यहूदी कहने लगा मैं एक बात और भी कर दूं। उमर ने पूछा कौन सी बात है? कहा जी आपसे पहले हम हुजूर के पास, आपके नबी के पास भी गए थे, ये तो मुझे ले गया और वहां भी फैसला हुआ। हजरत उमर चौंक पड़े, हुजूर के फैसले के ऊपर मुझसे फैसला लेना क्या मतलब? हजरत उमर ने दोनों से पूछा ऐसे ही है? उसने कहा जी ऐसे ही है। यहूदी ने कहा मेरे हक में आपके नबी ने फैसला किया। हजरत उमर ने उससे पूछा जो मुनाफिक खुद को मुसलमान कह रहा, ऐसी बात है? कहा जी ऐसी बात है। क्या फिर इधर क्यों आए हो? वो कहने लगा मैं उसको अपने अल्फाज में कहूं लेकिन मैं मुसलमान वो यहूदी, लेकिन चूके चुनाचे गोया इधर उधर बात करके बात घुमाने लगा। मतलब एक ही था कि हुजूर ने तो यहूदी के हक में फैसला दिया, आप उमर कुफार पे सख्त हो तो आप मेरे हक में फैसला दो। हजरत उमर उसकी शैतानत, उसके दजल और उसके फरेब को समझे कि इसको मोहम्मदी फैसला कबूल नहीं है। तो उमर ने कहा मैं क्या करूं? कहा जी आप भी फैसला दे दें। फरमाया बहुत अच्छा, बड़ा इजी डिसीजन है, बड़ा आसान फैसला है, थोड़ा सब्र करो मैं घर से होके आऊं। अब ये दोनों बैठे, हजरत उमर घर गए,
नियाम अंदर रखी, तलवार बाहर लाई। और ये लेकिन चूंकि चुनाचे जो कह रहा था ये मुनाफिक खुद को मुसलमान कहने वाला, इसका काम तमाम किया। खबर मदीना की गलियों में गई, मुनाफिक के घर तक गई, उसके फैमिली मेंबर उठे, हुजूर के पास पहुंचे कि कुरान कहता है खून का बदला खून है, अल्लाह का कानून है। उमर ने बंदा हमारा मार दिया, हमें उमर चाहिए, खून के बदले में ऊन चाहिए। हुजूर पाक ने हजरत उमर को बुलाया। मुफस्सिरीन कहते हैं यमशी उमर फी सिककिल मदीना वो यजुर्रु रिदाआ, उमर मदीना की गलियों में भागे हुए चले, अपनी चादर आधे रास्ते में आके दुरुस्त की, जल्दी हुजूर के पास पहुंचना चाहते थे ताकि कोई मेरे बारे में गलत न बता दे। उमर दौड़ते आ रहे, लेकिन उमर इतना जल्दी नहीं पहुंचा। नारोवाल के गैरतमंदो, जितना आसमान से अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल पहुंचा, हजरत उमर पहुंचे। हजरत उमर पहुंचे, हजरत जिब्राइल आयत लेकर पहले आए थे। हुजूर पाक पर आयत की कैफियत उतरी, वही की कैफियत आई, पैगंबर करीम ने सुना दिया। सूरत निसा आयत नंबर 65, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। इस आयत का खुलासा फरमाया फला वरब्बिक, इसके तर्जुमे के लिए यकीन मानिए अरब की लुगत को किस तरह उर्दू में कहो, फला वरब्बिक, ऐ मोहम्मद हमें तेरे रब की कसम, ये रब कहे हमें तेरे रब की कसम। मैं गोया यूं कहूं अल्लाह की जात ने अपनी जात को समझाने के लिए एक जात एक तरफ रखी, फिर इस जात की निस्बत हुजूर से करके फरमाया ऐ नबी हमें तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, आप उसे मोमिन नहीं समझ सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जो अपने इख्तिलाफ का फैसला आपसे न कराए, जब फैसला आपसे कराए और फिर उसके बाद क्या हो, फरमाया सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत, फिर अपने दिल में अकेले जाकर हरजन, कोई तंगी महसूस न करे। नारोवाल के गैरतमंदो, यहाँ अल हरज नहीं है, हरजन है, ऊपर दो जबर की तनवीन है। अरबी जुबान का कायदा है अत्तनवीन और लित्तनकीर, ये जो तनवीन होती है ये नकरा के लिए होती है। नकरा कमाना ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है। कॉमन नाउन कमाना ये हर चीज पे दलालत करता है। मुराद ये है फैसला हुजूर कहे तो छोटे से छोटा कोई माइनॉरिटी के एतराज और ऑब्जेक्शन भी हुजूर के फैसले पे नहीं किया जा सकता। फरमाया वो बंदा मोमिन है जो यूं करे और फिर वयुसल्लिमू तस्लीमा, वयुसल्लिमू का वही माना, तस्लीमा का वही माना। एक लफ्ज को दो मर्तबा कहना, इसे अरबी में कहते हैं मफऊल मुतलक, इसे इंग्लिश में कहते हैं फोर्सेबल सेंटेंस। इसका मतलब है कि फिर वही ही फैसला मानना पड़ेगा जो फैसला नबवी है। ये आयत उतरी, इस आयत ने बताया उमर ने जो किया है यही उमर के रब का फैसला है। फिर वो बात गई कि खून का बदला खून है, यही अल्लाह का कानून है। तो जिस अल्लाह के कानून के निफाज के लिए, जिस अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए तुम सवाल कर रहे थे, उसी अल्लाह ने उमर फारूक के इस काम का दिफा किया। तो जब उमर ने ये काम किया, ज़बान रिसालत से लक़ब मिला फारूक, माना फारिक बैनल हक़्क़ि वल बातिल, बिटवीन एंड द कुफ्र एंड इस्लाम। अगर इस्लाम और कुफ्र के दरमियान किसी ने फर्क किया है तो उसका नाम उमर बिन खत्ताब। मेरे दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कह रहा था, ये उमर फारूक है, 13 साल बाद पैदा हुआ, पैदाइशी नाम उमर है। इन्हें कुर्रियत अबू हफ्स मिली, ज़बान रिसालत से मिली, लक़ब फारूक मिला, ज़बान रिसालत से मिला, सीट दूसरे नंबर की उम्मत में मिली, अल्लाह के हुक्म से मिली। मेरे दोस्तों, मैं एक कदम आगे बढ़ के उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से आपकी खिदमत में एक बात करने लगा हूँ। हजरत
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ رب العزت کے ہاں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں، اب ذرا توجہ رکھنا، میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت عمر کے ایمان لانے پر صحابہ کرام کو خوشی تھی۔ کیوں خوشی تھی؟ کئی وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کافروں نے جس کو سب سے بہادر مانا وہ ہمارا ساتھی ہے۔ صحابہ کو خوشی تھی۔ کیا خوشی تھی؟ جو سب سے بڑا پہلوان ہے آج وہ مسلمان ہے۔ صحابہ کو خوشی تھی۔ کیا تھی؟ جو حضور کا سر لینے آیا یہی سر دے کے گیا۔ صحابہ کو خوشی تھی۔ ہاں اس سے بھی بڑھ کے تھی، اب تو دار ارقم نے عبادت ختم، اب بیت اللہ میں عبادت کریں گے، اب خانہ کعبہ میں عبادت کریں گے۔ پہلے عبادت چھپ کے تھی، اب سب کو دکھا کے ہے۔ پہلے خفیہ تھی، اب اعلانیہ ہے۔ سب کافروں کے سامنے عمر کا اعلان ہے، اے کافروں تم تو انتظار میں تھے عمر سر لائے گا، نہیں عمر سر دے کے آیا ہے۔ اے عمر تو نے کیا غضب کر دیا؟ کہا جی غضب کو چھوڑ، تم چاہتے ہو تمہاری بیویوں کو کوئی کہے تمہارا بھی کوئی ہسبینڈ ہوا کرتا تھا، تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کو کوئی کہے تمہارا بھی کوئی ابا ہوا کرتا تھا۔ اگر تمہاری یہ خواہش ہے آؤ عمر کی تلوار کا مقابلہ کر لو۔ صحابہ کو تو خوشی تھی، کھل کے عبادت ہو رہی۔ جب صحابہ خوشی سے نہال ہو رہے تھے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ سنن ابن ماجہ میں مقدمہ کے اندر فضل عمر کتاب روایت لائے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں لما اسلم عمر نزل جبرائیل علیہ السلام فقال یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ کہا اللہ کے رسول آج یہ اعلان میں کر رہا ہوں، فرشتہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ نے بھیجا محمد الرسول اللہ کو بتا دے یہ صرف یہ خوش نہیں ہے، عمر کے اسلام پہ آسمان والے فرشتے بھی خوشیوں کے شادمانے بجا رہے ہیں۔ میں یہاں ایک جملہ کہوں، آسمان والے عمر کو کیسے جانتے ہیں؟ عمر تو ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے، ابھی کلمہ پڑھ رہا ہے۔ عمر کے اسلام پہ آسمان کے لوگ خوش کیسے ہیں؟ یہ کس طرح؟ سنیے میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضائل اعمال کھولو، فضائل رمضان کھولو۔ حضرت شیخ نے روایت ذکر کی ہے اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ اعلان کرتے ہیں، پھر حاملین عرش اس سے محبت کرتے ہیں، حاملین عرش کی محبت کے بعد جبرائیل امین سمیت ملائکہ اربع ان سے محبت کرتے ہیں، پھر اس محبوب کا نام جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھ دیا جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے لکھ دیا جاتا ہے۔ سب فرشتے اس کو پہچان کے اس کے لیے محبت کرتے ہیں۔ پتہ چلا عمر کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، خدائی محبت کا اعلان ہوا۔ عمر کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، فرشتوں میں اناؤنسمنٹ ہوئی۔ عمر کے کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، آسمان والے سبھی نے عمر کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اچھا میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، عمر کو اتنی شہرت ملی ہے، کوئی کہتے ہیں بھئی یہ بندہ تو بڑا مشہور ہے، پورا محلہ اسے جانتا ہے۔ بھئی تم محلے کی بات کرتے ہو، یہ تو اس سے زیادہ مشہور ہے، اسے تو پورا شہر جانتا ہے۔ اوے تم شہر کی بات کرتے ہو، اس بندے کو تو پورا صوبہ جانتا ہے، اور صوبے کی بات اسے تو پورا ملک جانتا ہے، اور ملک کی بات اسے تو بر اعظم جانتا ہے۔ 7 بر اعظم تک بھی اگر وہاں پر مخلوق کو تو سارے جانتے، اور زمین والے تو جانتے ہیں۔ عمر کو صرف زمین والے نہیں آسمان والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے۔ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کا عمر اسلام لایا، آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو گئے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہ فرشتے یہاں لکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ نیکیاں لکھنے اور یہ گناہ لکھنے۔ جس نے آنے سے پہلے عمر کے لیے خوشی کے شادمانے آسمان پہ دیکھے ہو، انہوں نے کتنی عزت عمر فاروق کی کریں۔ میں رات گفتگو کر رہا تھا ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو میں نے کہا یہ حدیث پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، غلط ہے تو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے تو اللہ قبول کرے۔ میں نے کہا عمر سے محبت رکھتا ہی وہ ہے جو یا فرشتہ ہو یا فرشتے جیسا شریف ہو۔ نہیں سمجھتے؟ اس سے تو ایک بات سمجھ آئی کہ یا تو شریف ہو
یا فرشتہ ہو یا فرشتہ صفت ہو، تبھی اس کے دل میں عمر کی محبت آتی ہے. اس دل میں محبت عمر آ ہی نہیں سکتی جس کا شرافت سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ کہیں عمر کا احترام کر، عمر کے مقام کو دیکھ، کوئی کیا کر اور کیا دیکھ، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، طے شدہ ہے. یہ اس دل میں آئے گا جس دل میں احترام اللہ کے فرشتوں جیسا ہوگا. طے شدہ بات ہے، اس پر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، اس پر تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے کہ عمر فاروق سے پیار کرتا ہی وہ ہے جس کا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے. میرے دوستو، میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. مثلاً یہ مسجد ہے، آج ہم 17 جون کی گرمی میں بیٹھے ہیں، جب کم از کم ہمارا پارا فیلنگ کا 50 کو چھو رہا ہے. اس گرمی میں مسجد میں ٹھنڈے بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اجی اے سی چل رہے ہیں. جس شخص نے اے سی لگوایا ثواب اس کو ہوگا، کہتے ہیں جی ہوگا. جس نے مسجد بنوائی ثواب ہوگا، اجی ہوگا. جس نے پنکھا لگوایا اجر اسے ملے گا، اجی ملے گا. جس نے یہ ہمیں کولر ماحول میسر کرایا اس کا بھی بدلہ ہوگا، جی ہوگا. میں نے کہا وہ ادھر نماز تو نہیں پڑھ رہا، اس کو ثواب کیسے ملے گا؟ ادھر تو میں پڑھ رہا، آپ پڑھ رہے، ثواب تو ہمیں ملنا چاہیے. کہا جی ادھر نماز پڑھے یا نہ پڑھے لیکن اس نے یہ اچھا کام کیا ہے تو اسے ثواب ملے گا. میں نے کہا وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا، اب بھی ثواب ملے گا. کہتے جی اب بھی ملے گا. میں نے کہا کیوں ملے گا؟ وہ تو دنیا چھوڑ گیا ہے، اس کا تو دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے. اس نے تو دنیا کو اللہ حافظ کہہ کے، خدا حافظ کہہ کے دنیا سے لا تعلق ہو گیا. وہ تو قبر کی پاداش میں اتر گیا، اسے پھر بھی ثواب جاری. کہتے جی ہاں، حضور پاک نے فرمایا بندہ فوت ہو جائے تو اس کے 3 کام جاری رہتے ہیں، یا نیک اولاد چھوڑ جائے، یا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے، یا ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ لیں، تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کو ثواب ملے گا. میں نے کہا بھائی مسجد کا ثواب کتنا؟ کہتے ہیں جو مسجد بنائے گا رب جنت میں پورا گھر بنائے گا. میں نے کہا اچھا یہ عام مسجد کا ثواب ہے، تھوڑا آگے آئیے. سب سے بڑی مسجد کون سی؟ کہا جی حضور کی مسجد. میں نے کہا ثواب کتنا نماز کا؟ کہتے 50,000. میں نے کہا اس سے بھی آگے آئے. کہا جی بیت اللہ کی مسجد. میں نے کہا نماز کا ثواب کتنا؟ کہتے جی نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر. میں نے کہا جی 5 جماعت پڑھے. کہا 27 لاکھ نمازوں کے برابر. میں نے کہا رمضان میں پڑھے. کہا پھر اس کو 70 سے زیادہ اور دے دے. میں نے کہا جی بہت اچھا. اب میں پوچھنے لگا ہوں جو بندہ یہ مسجد بنائے اسے ثواب ملے، اگر کوئی بیت اللہ کی مسجد بنائے، بیت المقدس کی مسجد بنائے، مسجد نبوی بنائے، اسے بھی ثواب ملے گا؟ کہتے جی ملے گا. میں نے کہا یہ بات نہیں ہے کہ حضور بیت اللہ میں نہیں تھے، دار ارقم پہ تھے. عمر ایمان لائے، نماز کے لیے حضور اٹھے، یا رسول اللہ کیا ہے؟ کہ رب کی عبادت ہے. کہ کمرے میں کیوں ہے؟ کہ عمر تیری قوم کھلے عام عبادت نہیں کرنے دیتی. کہ عمر ایمان لائے، عبادت چھپ کے ہو یہ نہیں ہو سکتا. میں آگے صحابہ پیچھے، یہ کعبے میں جا کے اس نے نماز کی جماعت کی بنیاد رکھی ہے. اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اور دنیا میں بڑے نمازی آئیں گے، دنیا میں بڑے نیکوکار، دلدار، ہمدار، وفادار، جانثار، تابعدار، حضور پاک کے فالوورز آئیں گے، نیکوکار، شبیدار، تہجد گزار آئیں گے. لیکن کعبے کی نمازیوں کی ٹکر نہیں ہے. لیکن عمر صرف نمازی نہیں ہے، نماز کی بنیاد ہے. صرف نماز کی بنیاد نہیں ہے، جماعت کی بنیاد ہے. صرف جماعت کی بنیاد نہیں ہے، اعلانیہ عبادت کی بنیاد ہے. یہ قیامت تک کعبہ رہے گا. عمر کے دور میں رہا، عمر کی خلافت میں رہا، عمر کے بعد رہا، آج تک رہا، قیامت تک رہے گا. عمر دنیا چھوڑ گیا، دنیا کے لوگوں نے کعبے میں پہنچنا سعادت سمجھی، دنیا کے لوگوں نے کعبے میں عبادت اپنے لیے نیکی سمجھی. اور تم سب کی نیکیوں کا ثواب تمہیں ملے گا، لیکن خطاب کے بیٹے عمر کو بھی ملے گا. شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا فاروق اعظم، شان سیدنا فاروق اعظم، عبد الباقی قریشی صاحب. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر.
اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ عمر اتنے ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھوا گیا ہے تو اس عمر کا مقام اور مرتبہ ہم کہاں 1-2 گھنٹے کے اندر بات کر سکیں. اچھا پھر صرف یہاں تک بس نہیں ہے کہ عمر نے کعبے کا در کھلوایا ہے. اگر آپ کا ذوق تازہ ہو تو میں ایک جملہ اور کہوں, صرف کعبے کا در نہیں کھلوایا, خلافت فاروقی ہے, 17 ہجری چل رہی ہے, حضرت عمر کی فوجیں فلسطین پہنچی ہیں, عمر فاروق کی فوجوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ عمر آئے گا تو بیت المقدس بغیر جنگ کے دیا جائے گا. پھر عمر گئے ہیں, 17 پیوند کی قمیض لے کر گئے ہیں, پھر ساری نشانیاں پوری ہوئی ہیں. پھر ان کے انتظامیہ نے جو غیر مسلم تھے لیکن تورات و زبور و انجیل کے عالم تھے, پڑھ چکے تھے کہ آخری نبی کا دوسرا خلیفہ آئے گا, یہ نشانیاں ہوگی جو عمر کے باوجود کے بھی پیدائش سے پہلے تورات و زبور میں آ چکے تھے. انہوں نے پڑھ کے نشانیاں دیکھ کے سیٹسفائی ہونے کے بعد, سیٹسفیکشن کے بعد چابیاں عمر کو دی ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے آج تک دنیا میں 2 قبلے رکھے ہیں, یا بیت المقدس کا قبلہ رب نے قبلہ بنایا, یا بیت اللہ کا قبلہ رب نے قبلہ بنایا. یا عبادت ادھر ہوتی تھی اس طرف منہ کر کے جو پاکستان میں شمال بنتا ہے, یا عبادت ادھر ہوتی ہے جو پاکستان میں مغرب بنتا ہے. کل جتنے انبیاء آئے, جتنے انبیاء کی جتنی امتیں آئی ہیں وہ امتیں ادھر عبادت کرتی رہی. خود میرے پاک پیغمبر نے بھی 17 مہینے ادھر شمال کی طرف منہ کر کے عبادت کی ہے. لیکن حضور کی چاہت یہ تھی, دل یہ چاہتا تھا, حضور پاک کی خواہش یہ تھی اللہ بیت المقدس کی بنا کر دے. تو پھر رب نے فرمایا فولی وجہت شطر المسجد الحرام محبوب مصطفیٰ, آپ کی چاہت, آپ کی خواہش, آپ کی دعا, آپ کی امنگ و تمنا یہ ہے کہ آپ کو قبلہ ملے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, آپ کو آپ کا پسندیدہ قبلہ بیت اللہ دیا جا رہا ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں جب سے کائنات بنی ہے جب تک چلے گی 2 ہی قبلے اس دنیا کے لوگوں کو ملے, یا بیت المقدس ملا یا بیت اللہ ملا. عمر تیری شان پہ قربان, بیت المقدس کا در کھلا ہے تو تیری وجہ سے, بیت اللہ کا در کھلا ہے تو میری وجہ سے. میرے دوستو اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ, درجہ حیثیت اور ویلیو کتنی تھی. آؤ میں آپ کی خدمت میں ایک شعر کی زبان سے, ایک شاعر کی زبان سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں. کہتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک کے سامنے تلوار قدموں میں رکھی تھی, کہ اس وقت نظر مصطفیٰ میں جو نور نکل رہے تھے, زبان مصطفیٰ سے جو انوار نکل رہے تھے, جسم مصطفیٰ سے جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی تجلیات کا اظہار ہو رہا تھا, اور براہ راست عمر کے چہرے, عمر کے سینے, عمر کے دل پہ پڑ رہی تھی. تو ایک شاعر نے تڑپ کے اپنے اشعار کے انداز میں کہا کہ رسالت میں آپ کا وہ وقت یہ تھا, نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں, مگر اب روح کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں. نہیں رہتا دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے, نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تصویر رکھتے ہیں. یہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اس مقام اور مرتبہ, اس درجہ اور حیثیت کو اس طرح دیکھ رہے تھے. میرے دوستو میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی اس حد تک انصاف کرنے والے, اس حد تک معاملات بتانے والے, اس حد تک درجات پانے والے ہیں کہ آج ہم شہادت فاروق اعظم کا یوم منا رہے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں کوئی بندہ شہید ہو
ہوگا دنیا چھوڑ کے جائے گا تو کہا جائے گا قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، فقہ کی دلیل ہے، فلاں اللہ والے نے کہا اسے شہادت ملی، فلاں نے خواب دیکھا شہادت ملی، فلاں کو الہام ہوا شہادت ملی، فلاں کا فتویٰ ہے شہادت ملی، عمر فاروق بھی شہید ہے، اس کے اوپر معاملہ کیا ہے؟ آپ سیاستہ کی روایت اٹھائیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے، جب بھی بہت پہاڑ کو دیکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور یحبنا ونحبہ، اور پہاڑ ہم اور سے پیار کرتے ہیں اور پہاڑ مجھ سے، میں اور سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ایک دن ایسا ہوا حضور پاک احد پہ چڑھ گئے، ابو بکر صاحب، عمر صاحب، عثمان صاحب، حضور آگے جب احد پر پہنچے، ظاہری بات ہے احد کا پیار حضور سے، حضور کا پیار احد سے تھا، جب اتنی محبت تھی تو احد خوشی سے کب کپانے لگا، میں گویا یوں کہوں وہ خوشی سے گویا رقص کرنے لگا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، میرے اوپر قدم آئے ہیں اس شخصیت کے جس کے قدم عرش معلیٰ کو لگے ہیں، میں ان قدموں کا بوسہ لے رہا تو احد خوشی سے ہلنے لگا جیسے کہ گویا زمین ہلے، تو احد تو خوشی سے، محبت سے، عقیدت سے، تعلق سے، یگانگت سے، الفت سے ہل رہا تھا، لیکن صحابہ کو پریشانی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کو تھوڑا زمین سے اٹھایا، پھر دوبارہ زمین پہ مارا، فرمایا اسکت احد رک جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تمہیں پتا ہے تیرے اوپر تو محمد الرسول اللہ ٹھہرا ہے، ساتھ ابو بکر صدیق ٹھہرا ہے اور 2 شہید ٹھہرے ہیں، ناروال کے غیرت مندو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک حدیث میں فیصلہ کیا کہ جب نبی میں ہوں تو جسے صدیق کہتے ہیں وہ ابو بکر ہے، جسے شہید کہتے ہیں وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو فتویٰ ملے گا اسے براہ راست زبان رسالت سے شہادت کی خوشخبری ملی ہے۔ آپ اندازہ لگائے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حضور پاک کی زبان سے اپنے لیے شہید کا لفظ سنا، پھر ایک وقت آیا جب حضور دنیا سے گئے، حضرت ابو بکر حکمران، حضرت عمر حکمران بنے، 10 سال کی خلافت، اور جب حضرت عمر کی عمر 63 سال، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کے جانا عمر کے لیے دل پہ گراں گزرتا، باہر جاتے تو فوراً مدینہ کہ یار موت آ جائے تو حضور کے شہر سے باہر نہ آئے۔ پھر عمر نے دعا مانگی تو عجیب الفاظ، صحابہ کہتے ہیں ہم اس دعا کے لفظوں پہ حیران، عمر مانگ رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت دے دے۔ اگلا جملہ اس سے بھی حیران کن، وجعل موتی وقبری فی بلد حبیبک، اللہ میری یہ موت شہادت اور میری قبر بھی حضور کے شہر میں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران کہ جہاد تو ان سرحدات پہ ہو رہا ہے، عمر شہادت ادھر مانگ رہے، مدینہ کا ماحول پر امن، اور پھر موت بھی یہاں کی اور وہ بھی شہادت اللہ کے راستے کی۔ میں کہتا ہوں سنو، عمر نے 2 باتیں مانگی، شہادت بھی دے، مدینے کی بھی دے، رب نے 4 قبول کی، موت شہادت بھی دی، مدینے کی بھی دی، مصلی رسول کی بھی دی، قبر روضہ رسول کی بھی دی۔ اب مجھے بتائیں یہ مقام اور مرتبہ کتنا ہے، اس درجہ اور حیثیت پہ کیا رشک کیا جائے کہ جی عمر جو لفظ بولے وہ بھی ملے، جو دل چاہے وہ بھی ملے۔ میرے ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت کو جو آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، انہیں شہادت اور شہید کا لقب زبان رسالت سے ملا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 26 ذوالحجہ کو حملہ ہوتا ہے، اور حملہ کس جگہ ہوتا ہے؟ توجہ رکھنا،
حضرت رسول اللہ پر، حضرت رسول اللہ کا دور تھا تو نبی پاک کا مصلی ریاض الجنہ میں ہوتا تھا. جس جگہ آج امام سجدہ کرتا ہے مسجد نبوی کا، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک کے پاؤں لگتے تھے. اور نبی پاک کا جہاں سر مبارک لگتا تھا آج اس کو تعمیر میں ڈھانپ دیا گیا. وہ بالکل بڑا سا محراب کے آگے بنا کر اس پر کسی کا پاؤں نہیں لگ سکتا. آپ جب سلام کے لیے گزرتے ہیں اللہ آپ کو اور ہم سب کو مدینہ لے جائے. اللہ حضور کے روزے کی سلامی عطا فرمائے. حضور پاک سے جواب لینے والا خوش نصیب بنائے. حضور پاک کے روزے کی طرف جب بندہ جاتا ہے نا تو جب ریاض الجنہ کراس کر رہا ہوتا ہے تو یہ محراب جس جگہ بڑی سی تعمیر ہے یہ رسول اللہ کے سجدے کی جگہ ہے. اسے تعمیر کے اندر بند کر دیا. اس کے سامنے ایک اور محراب ہے. یہ محراب اسے کہتے ہیں محراب عثمانی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس وقت مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ تو ادھر ہی مصلی رکھتے تھے جہاں حضور کا تھا. حضرت عثمان کے دور میں توسیع ہوئی تو مسجد نبوی کی محراب کی جگہ آگے آ گئی. جس جگہ آج وہ تعمیر موجود ہے یہ عمر فاروق کی شہادت کا مقام. میرے دوستو حضرت عمر پہ حملہ ہوتا ہے اور حملہ کون کرتا ہے؟ وہ مجوسی کرتا ہے جس مجوسی کو کسی وجہ سے چند دن کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ یہ کام کرے گا تو اتنے دن کے لیے یہ یہاں رہے گا. اور اس شخص نے حضرت عمر پہ وار کیا. صرف حضرت عمر پہ نہیں 13 صحابہ پہ وار کیا جن میں 7 کو اس نے شہید کیا کہ صفوں سے نکل ہی نہیں سکتا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب خنجر لگا ہے، زہر بجا خنجر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گرتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں آگے کیا، نماز کا خلیفہ بنایا اور انہیں نماز مکمل کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے کہ یہ 27 ذو الحجہ کو بار لگا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے طبیب بلایا گیا. جب طبیب نے دوائی پلائی تو وہ دوائی آنتوں سے نکل آئی اور نے کہا امیر المؤمنین میرے ہاں سبب کی دنیا میں بچنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ اما جان عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے یہ درخواست کرو کہ عمر یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے قدموں میں اپنی قبر بنوانا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ یہ حضرت عائشہ کو حجرہ رسول اللہ کی طرف سے گفٹ ہو چکا تھا، یہ وراثت نہیں تھی. یاد رکھنا کیونکہ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ جمع مؤنث مخاطبات کی ضمیر ہے. اس سے پتہ چلا ازواج مطہرات کے حجرے ان کو ملکیتاً دے دیے گئے تھے، اسی لیے اس پہ وراثت جاری نہیں ہوئی. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ نے اجازت دے دی. کہا جی میں چاہتی تھی انما ہوا ابی و زوجی، ایک قبر میرے ابا کی ہے، ایک قبر میرے شوہر کی ہے، میری قبر یہاں بنے، لیکن عمر فاروق کو میں اپنے پہ ترجیح دے کے اجازت دیتی تھی. اچھا علماء نے اس کی ایک وجہ بھی لکھی کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے. کہ اماں نے جب اجازت دی تھی تو اماں کے ذہن میں جو حضرت عمر کی نیکی چل رہی تھی نا تو وہ یہی تھی کہ جس وقت حضرت اماں پر الزام لگا تھا، جب الزام تراشی ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے تھے، ابھی تک وحی نہیں اتری تھی کہ الزام جھوٹا ہے اور عائشہ سچی ہے، جس میں قرآن نے 4 مرتبہ الزام لگانے والوں کے لیے خبیث کا لفظ استعمال کیا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. یہ لفظ خبیث ایک نہیں 4 مرتبہ عائشہ پہ الزام لگانے والوں کے لیے رب نے بولا ہے. اور حضرت عائشہ کے لیے والطیبات للطیبین بول کے طیب کا لفظ 4 مرتبہ بولا. ابھی تک یہ وحی نہیں اتری تھی، 18 آیات نہیں اتری تھی، سورت نور کے 2 رکوع نہیں اترے تھے. تو حضور پاک نے جب مشورہ کیا تو سب سے بہتر مشورہ جو حضور کے دل پہ جا کے لگا وہ عمر فاروق نے دیا تھا کہ میری عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے. تو حضرت عمر کا مشورہ تھا، کئی مشورے آئے ان میں حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. خطاب کے بیٹے پوچھو کیا پوچھنا ہے. کہ مجھے بتائیں یہ آپ نے اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا یا ہماری مرضی سے؟ کہ نہ میری مرضی نہ آپ لوگوں کی مرضی، یہ تو اللہ کی مرضی سے نکاح ہوا تھا. کہ پھر ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے آپ کے جسم پہ پلیت مکھی بیٹھتے نہیں دیکھی، پلیت عورت آپ کے بستر پہ نہیں آ سکتی.
حضرت اما جان عائشہ کے ذہن میں چل رہا ہے نا کہ ابھی وہی اترنے سے پہلے جو عمر نے بولا نا، اور پھر وہی اسی کے مطابق اتری، اور کیا فرمایا؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ لفظ عمر کے تھے جو آسمان سے وہی بن کے اترے۔ میرے دوستو، اما عائشہ نے کہا جی اجازت ہے۔ اب عمر کی احتیاط بھی دیکھیں رضی اللہ عنہ۔ بیٹے نے آ کر خوشخبری دی کہ بیٹا ہو سکتا ہے میری حیا کی وجہ سے کہا ہو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ایک مرتبہ پھر بھی کنفرم کر لینا، اندازہ کرو۔ یہ حضرت عمر ہے۔ اور جب بعد میں بیٹا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا جو پہلے کہا تھا میں اسی بات پہ اب بھی قائم۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جگہ اپنے قریب، حضور کے قریب جو مقام بنوایا ہے، ٹھیک ہے اما عائشہ نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور واقعہ بھی ہے۔ امام سمہودی نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اما عائشہ نے خواب بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے آج رات خواب دیکھا ہے 3 چاند آسمان سے اترتے ہیں۔ کہا 3 چاند؟ آسمان کو تو ایک چاند۔ کہا یا رسول اللہ میں نے تو 3 چاند دیکھے، ایک آیا، پھر کچھ وقت بعد دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، وقفے کے بعد، اور تینوں آئے اور میرے حجرے میں چلے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے ابا سے پوچھ لینا، تعبیر۔ حضرت اما عائشہ نے ابو بکر سے پوچھا تو ابو بکر صدیق نے منہ پر رومال رکھا اور گریہ تاری ہو گئے، چلے گئے، تعبیر نہیں بدلی۔ اما کہتی ہیں جب رسول اللہ کی قبر مبارک میرے حجرے میں بنی تو ابو بکر آئے اور مجھے کہا کہ عائشہ تیری خواب کی تعبیر میں پہلا چاند تیرے کمرے میں آ گیا۔ یہ حضرت اما عائشہ کے ذہن میں یہ خواب بھی چل رہا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا یہ وہ روزہ مبارک، آپ اندازہ لگائیں جس کی اس مقام اور مرتبے کی جگہ کے لیے میں ایک لفظ بولوں، حدیث پاک میں ہے کہ روزے سے لے کر منبر تک کا ٹکڑا جو ہے یہ ریاض الجنہ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ہے۔ امام کشمیری رحمہ اللہ اس کی ایک وجہ لکھتے ہیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے ہیں مدینہ میں، ادھر سے یعنی اپنے گھر سے منبر اور منبر سے گھر تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 سالوں میں جتنا آئے ہیں نا، حدیث پاک میں اگر ہم تعداد تلاش کریں تو 12,000 مرتبہ آنا اور 12,000 مرتبہ واپسی، 24,000 مرتبہ اس جگہ نے حضور کے قدموں کا بوسہ لیا ہے۔ یہ جس جگہ سے حضور گزرے ہیں وہ جنت ہے، جس جگہ آرام فرما ہے یہ جنت سے بڑھ کے ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے فتح الملہم شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے انہا تنقل فی یوم الاخرہ، فرمایا اس جگہ کو اللہ نے ودیعت و امانت کے طور پر دنیا میں رکھا ہے، اسے اٹھا کر دوبارہ قیامت میں جنت لے جائے۔ میں یوں کہوں جس کو دنیا میں فوت ہونے کے بعد ریاض الجنہ جنت سے بڑھ کے جگہ ملے، اس عمر کی تربت پہ لاکھوں سے۔ میرے دوستو، آج یکم محرم الحرام کے اوپر ہم شہادت منا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں، تو حضرت عمر کی 27 کو بار ہے، 3 دن بیمار رہ کر، تکلیف میں رہ کر، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، تو 22 لاکھ مربع میل پہ حضور سے کیے ہوئے وعدے کا اسلام کا پرچم حضرت عمر کی طرف سے لہرا رہا تھا۔ مائیں بڑے بڑے جرنیل پیدا کریں گی، لیکن ماؤں کی کوکھیں باندھ ہو چکی ہیں جو فاروق جیسا جرنیل پیدا کریں۔ میرے دوستو دعا فرمائیے رب کریم ان کی تربت اقدس پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت فاروقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ان کی خلافت سے، ان کے اعمال سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ یہ آخر میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، یہ ایک اہم بات ہے۔ انٹرنیٹ سے آج ہر بندہ تقریباً ریلیٹڈ ہے، ہر بندہ یا خود براہ راست انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہے یا کسی نہ کسی کے واسطے سے متعلق ہے۔ انٹرنیٹ پر جہاں اچھے کام ہیں وہاں فتنے بھی شروع ہیں۔ کچھ عرصے سے ایک فتنہ انجینئر مرزا جہلمی کے نام سے یوٹیوب کے اوپر لوگوں کے دماغ میں ایک سوال پیدا کر رہا تھا، جس کا جواب آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ وہ سوال کیا ہے کہ جی بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔
تو کہتے ہیں جی حضرت عمار تو حضرت علی کے ساتھ تھے جنگ صفین میں جب شہید ہوئے ہیں، اور حضرت معاویہ کا لشکر مقابل میں تھا، تو پتہ چلا نعوذ باللہ حضرت معاویہ ان کے قاتل ہیں اور اس حدیث سے مراد باغی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں۔ سنیے، توجہ توجہ، میں ایک جملہ علمی انداز میں عوامی لہجے میں سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک طرف حضرت علی تھے، ساتھ حضرت عمار تھے، یہاں شہید ہوئے، مقابل میں حضرت معاویہ، تو وہی قاتل ہیں۔ میں نے کہا جی میرا ایک سوال ہے، جواب دینے سے پہلے میرا ایک سوال ہے۔ اس سے پہلے ایک جنگ ہوئی ہے جس کا نام جنگ جمل ہے، ادھر حضرت علی ہے، ادھر حضرت اما عائشہ ہے، دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا ہے، اور اما عائشہ کے لشکر میں ایک صحابی شہید ہوتے ہیں جن کا نام حضرت زبیر بن العوام ہے رضی اللہ عنہ، مقابل میں حضرت علی کا لشکر ہے، اور حضرت علی کے لشکر ہی سے ایک خارجی عمرو بن جرموز ملعون نے حضرت زبیر کو قتل کیا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، زبیر کے قاتل، صفیہ کا بیٹا زبیر کے قاتل جو ہوگا وہ جہنمی ہوگا۔ کل کوئی بےمان یہ حدیث اٹھا کر کہے کہ یہ حضرت علی کے لشکر سے نکلا تھا، یہ قاتل، تو اسی لیے حضرت علی پر بھی یہ جہنمی ہونے کی بات آ رہی ہے، تو ہم تسلیم کر لیں گے؟ مقابل میں تھے۔ اگر اتنی بات ہے کہ حضرت معاویہ کا لشکر مقابل تھا، وہ اس قتل کے ذمہ دار ہیں، یہی بات تھی، تو کیا جواب دیا جائے گا؟ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ ذمہ دار نہیں ہے، وہ خارجی تھا جس نے قتل کیا تھا، جس سے حضرت علی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت عماریہ سے شہید ہوئے ہیں، ان کو شہید کرنے والا بھی خارجی تھا، وہی سبائی تھا، وہی جو ہے نا قاتل عثمان کے لشکر کا تھا، اس سے بھی حضرت معاویہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ایک جواب ہے، میں نے اس کتاب میں 40 جواب دیے ہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور پھر 10 احادیث پیش کی ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ باغی گروہ تمہیں قتل کرے گا حضرت عمار کو، صرف یہ لفظ نہیں فرمایا تھا، 10 نشانیاں بھی حضور نے بتائی تھی کہ قاتل کون ہو۔ 10 نشانیوں کی 10 روایتیں بھی یہاں پیش کر دی گئی ہیں، جو ایک نشانی بھی حضرت معاویہ پہ فٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ صرف ایک الزام ہے، حدیث 2812 کے نام پہ صرف حضرت معاویہ سے بغض کی بات ہے۔ یہ اردو زبان پر آپ کو پاکستان کی دھرتی پہ پہلی کتاب مل گئی، میں اس کے ایک ایک صفحے کا نہیں، ایک ایک لفظ کا الحمدللہ ذمہ دار، یہاں تک نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان تک کا ذمہ دار، میں ایک ایک لفظ پر خود اس کو دیکھ کر ویریفائی کر کے لکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے مزید ٹائٹل بھی آگے آئے گے، آپ بے فکر رہیں، یہ دلیل کی دنیا میں آپ کو پاورفل بنا دے گی، یہ آپ لے جائیں، اس سوال کا جواب بھی ملے گا اور اس پر پوری ترتیب بھی آپ کے سامنے ہوگی۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اب لائیے آپ کی پرچیاں تاکہ میں ان سوالات کے جواب دوں، سارے اکٹھے دے دیں مجھے جی۔ وہ سب عقیقہ کیا ہے اور عقیقے کے جانور کے اوپر قربانی کی شرائط ہے۔ عقہ یا عقو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹ دینا۔ یہ عقیقہ جو مسنون ہے، حدیث پاک میں ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر 360 جوڑوں پہ 360 بلائیں، ایک ایک جوڑ پہ ایک ایک بلا مصیبت بیٹھی ہوتی ہے۔ جب عقیقے کا جانور اس کے بدلے میں ذبح کر دیا جاتا ہے، جس میں پڑھا جاتا ہے لحمھا بلحمہ، اس کا گوشت اس کے بدلے میں، شعرھا بشعرہ، اس کے بال اس کے بال کے بدلے میں، اور عظمھا بعظمہ، اس کی جانور کی ہڈیاں اس کے جانور کے بندے کے ہڈیوں کے بدلے میں، یہ پڑھ کے عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو وہ بلائیں اتر جاتی ہیں۔ یہ عقیقہ ہے، اور باقی شرائط قربانی والے بالکل اسی شرائط کی ترتیب پر ہی ہوگا۔ وہ سب ماں باپ اگر اپنے بیٹے کو کہیں کہ عورت کو طلاق دے دو، وہ اولاد نہیں دے سکتی، تو آدمی کیا کرے؟ اولاد بیوی کی ذمہ داری کہاں سے آ گئی؟ بیوی تو کھیتی ہے، کھیتی میں جو بوئیں گے وہی نکلے گا، کمی تو آپ کے بیٹے میں ہے۔ پھر غلط بات ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اسلام دین میں طلاق کے بارے میں کیا ہے؟ 3 طلاق دے تو کتنی ہوتی ہے؟ ابھی میں 3 تھپڑ ماروں تو کتنے تھپڑ ہوں گے؟ آپ جمع تفریق بھی نہیں جانتے، چھوٹے بچے سے اٹھا کر پوچھ لیں پھر ریاضین بتاؤ، 1 ہوتی ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں۔ وہ سب ہمارے ملک میں عدالتی نظام کے اندر طلاق دلواتے ہیں، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو قرآن پاک کی آیت کو سمجھتا ہوں کہ بیادی ہی عقدۃ النکاح، خاوند کے ہاتھ میں معاملہ ہے، اس کے علاوہ تو نہیں ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کی ہے، شوہر ہی طلاق دے گا تو تب معاملہ بنے گا۔ مفتی صاحب رفع الیدین کے بارے میں بتا دیں، رفع الیدین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور چھوڑنا بھی رسول اللہ سے ثابت ہے۔
سوال یہ ہے کہ آخری سنت حضور کی کون سی ہے، کرنا ہے یا چھوڑنا ہے؟ اس پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا۔ جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور کیتے ہیں تے اسی کرتے ہیں، اور جڑے چھڑ دے نے وہ کہتے ہیں جب حضور چھڑ دیتے ہیں تے اسی کیوں کریے؟ اب آپ کی مرضی ہے، جو دلیل آپ کو مضبوط لگتی ہے آپ اس پہ عمل کر لیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ جو رفع الیدین سے نماز پڑھتے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں مجھے کہا جاتا ہے آجی تسی نہیں کر دے تو آجی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں جب بھائی میں احترام کر رہا ہوں تو جواب میں ہمیں بھی احترام دیا جائے نا، تو بات پوری کی جائے۔ مفتی صاحب ایک اسکول کے استاذ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ وہ فتح مکہ پہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد مکہ میں رہے، آپ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، تو معاویہ کاتب الوحی کیسے بنے ذرا بتا دیں۔ اس استاذ کو اس مسئلے میں کوئی دلیل اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ وہ استاذ التعلیم نہیں ہے، وہ زیر تعلیم ہے۔ انہیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ حضرت معاویہ کب ایمان لائے۔ بخاری شریف اٹھا لے، حضرت معاویہ نے رسول اللہ کے سر کے بال تراشے ہیں عمرے کے موقع پہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے پہ اپنے سر کے بال کینچی سے کٹوائے تھے، حج میں بال منڈوائے تھے، اور حضور پاک نے وہ منڈوائے تھے کس جگہ؟ مینا میں، وہ حج تھا۔ لیکن مروہ کی پہاڑی پہ بیٹھ کے عمرے میں بال کٹوائے تھے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرۃ القضاء کے وقت بال کاٹے ہیں۔ عمرۃ القضاء تو فتح مکہ سے 1 سال پہلے ہو گیا تھا، ابھی تو فتح مکہ بھی نہیں ہوا تھا، تو کسی کافر اور مشرک سے حضور پاک نے حلق کروایا تھا۔ کیسی بات کرتے ہو یار؟ اور چھوڑو، عربی کتابیں چھوڑ دو، آپ اردو کتاب اٹھا لو، معارف القرآن اٹھا لو۔ معارف القرآن میں محلقین رؤوسکم و مقصرین آیت نمبر 27 سورۃ فتح اٹھائیں، اس کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمرۃ القضاء والے سال ایمان لائے، انہوں نے لکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو عربی سمجھ نہ آئے تو اردو میں تفسیر قرآن دیکھ لیں، تو فتح مکہ پہ ایمان نہیں لائے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب حضرت معاویہ ایمان لائے ہیں فتح مکہ پہ کھلا اعلان تھا، پھر سب کو پتا تھا، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں مکہ میں رہے، کیوں کہ مہاجر نہیں ہے، تو جب مہاجر نہیں ہے تو ہجرت نہیں کی تھی۔ بھئی یوں نہیں ہے، ہجرت کا ایک ٹائم پیریڈ تھا کہ کب تک مکہ چھوڑ کے مدینہ جانے والا مہاجر کہلائے گا۔ تو حدیث ہے لا ہجرت بعد الفتح، فرمایا جب فتح مکہ ہو گیا پھر اب ہجرت ختم ہو گئی، ہجرت اس سے پہلے تھی۔ تو حضرت معاویہ فتح مکہ کے بعد مدینہ آئے ہیں، اس لیے مہاجرین میں ان کا شمار نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ مدینہ ہی نہیں آئے۔ آپ صحاح کی روایت اٹھا لیں، جب حضرت معاویہ مدینہ آئے پھر حضرت ابو سفیان سے نبی علیہ السلام نے پوچھا آپ کے دل کی خواہش کیا ہے؟ کہا جی میری خواہش ہے بیٹا میرا ہو، کاتب آپ کا ہو۔ حضور نے فرمایا ہو گیا، اگلی بات کریں۔ یہ حدیث نہیں ہے، تاریخ ابن عساکر اٹھا لیں، امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ آیت الکرسی کی کتابت حضرت معاویہ نے کی۔ اس طرح کوئی اور معاملات بھی ہیں کئی جگہ۔ فتح مکہ 8 ہجری پہ ہے، نبی پاک 11 ہجری میں انتقال کیا ہے، 11 ہجری کا ربیع الاول تھا، تو اتنے سالوں میں قرآن کریم اترا ہی آخر میں زیادہ ہے۔ حضرت معاویہ نے لکھا ہے، 1 منٹ کے لیے ایک شخص کی بات آپ کو سناؤں۔ ایک بندے نے مجھے کہا قرآن نہیں لکھا، حضور دے خط معاویہ لکھدا سی۔ میں نے کہا 1 منٹ، میں اسی جھوٹ پر فیصلہ کر لیتا ہوں۔ تو کہتے نا قرآن نہیں لکھا، میں 1 منٹ کے لیے جھوٹ مان لیتا ہوں۔ خط لکھے تھے، یہ لکھے تھے۔ میں نے کہا قرآن میں وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، حضور پاک جو بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، وہ حدیث بول دے تب بھی وحی ہے، قرآن سنا دے تب بھی وحی ہے۔ اور اگلی بات کروں، خط لکھوانے کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا اعتماد ہے اس شخص پہ، اعلیٰ درجے کے رازدار ہیں۔ خط عام بندے سے نہیں لکھوایا جاتا۔ تیرا حال یہ ہے کہ تو پاس ورڈ لگا کے بیٹھا ہے کہ تیرا میسج تیری بیوی نہ پڑھ لے، تو بڈھی تو ڈر کے بیٹھے ہیں تو بول دا حضرت معاویہ تھے، شرم کرنی چاہیے۔ عجیب بات ہے، تم اپنا خط اپنی بیوی پہ دکھانے کا تیار نہیں ہو، حضور حکمرانوں کو خط لکھوا رہے ہیں اور حضرت معاویہ پہ شو کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اعلیٰ درجے کے رازدار ہیں۔ جزاک اللہ میرے بھائی، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ آپ نے نعرہ لگا کے میری ایک دکھتی رگ کو جگا دیا ہے۔ میں ابھی بھائی سے بھی کہہ رہا تھا، اور میں نے کہا کہ دنیا میں بڑے مظلوم گزرے ہیں، حضرت عثمان بڑے مظلوم ہیں،
اپنے پیسوں سے کنواں خریدا اور 40 دن ظالموں نے پانی نہیں پینے دیا۔ حضرت حسین کی بڑی مظلومیت میدان کربلا میں، ایسی جگہ کہ ابھی رسول اللہ کو گئے ہوئے 50 سال بھی نہیں ہوئے اور ظالموں نے کنبہ نبوی کو شہید کر دیا۔ ظلم کی انتہا، اس پر کوئی دوسرا لفظ نہیں، بڑے مظلوم گزرے۔ حضرت خبیب بن عدی کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، بڑا ظلم ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جتنا مظلوم حضرت معاویہ کو تم لوگوں نے بنا دیا ہے نا یار، اس کے اوپر بھی میرا تعجب ہے۔ چہرہ سنیت والا، شکل سنیت والی، پگڑی سنیت والی، داڑھی سنیت والی، نام سنیت اور دیوبندیت کا، لیکن اندر دل میں بغض معاویہ چھپا ہوا۔ میں نے یقین مانے دیکھا ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا، میں آن ایئر یہ بات کر رہا ہوں۔ منہ پہ داڑھی، سر پہ پگڑی، نام سنی دیوبندی ہونے کا، دل میں حضرت معاویہ کا بغض بھرا ہوا ہے۔ اس بغض کا میں جواب نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ مجھے ایک شخص ملے ایک دن، جب حضرت معاویہ پر بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت معاویہ تو باغی تھے حضرت علی کے مقابلے میں، او بغاوت بغاوت۔ میں نے کہا ایک منٹ، آپ عالم ہیں؟ ہاں جی میں مولوی ہوں۔ آپ کا دورہ حدیث کہاں ہے؟ میں نام بتاؤں دورہ حدیث کہاں ہے؟ کہتے ہیں امام اہل سنت حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ سے پڑھا۔ میں نے کہا حضرت شیخ میرے استاذ ہیں، مجھے شرف تلمذ ہے حضرت شیخ سے۔ حضرت شیخ کی کتاب ہے احسان الباری، احسان الباری، بخاری کی حضرت کی افادات جمع ہے، ضروری مباحث اس کے آخر میں اٹھاؤ، صفحہ 9 اٹھاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ باغی کا اطلاق اور نکاح نہیں ہوتا۔ تو کہاں بیٹھے اور کہاں پڑھیں؟ جی علامہ خالد محمود صاحب سے پڑھو، علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ۔ میں نے کہا میرے استاذ ہیں، میں نے حضرت سے معطا پڑھی ہے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب کی کتاب اٹھا لیں، ابقات جلد اول صفحہ 3 4 9 اٹھائیں۔ انہوں نے کہا باغی اسے کہتے ہیں جو بن کے بگڑ جائے، یہاں تو بیعت تھی نہیں، باغی ہوتا کیسے ہے؟ کہ مخالف کہہ دو پھر راضی نامہ ہوا، باغی کیسے بنتا ہے؟ ہاں باغی تو وہ ہے جو پہلے بیعت کرے پھر بیعت سے انکاری ہو جائے۔ آپ نے بغاوت کہاں سے بنائی؟ اچھا اگلی بات سنیں سنیں سنیں، میں منہ مانگی موت دے رہا ہوں ان کو جو حضرت معاویہ پر باغی کی بک بک کرتے ہیں۔ انہیں کہہ کر حضرت معاویہ باغی ہیں، حضرت علی اور حضرت حسن نے ان سے صلح کی ہے۔ یاد رکھو یہ 2 صلح ہے، ایک حضرت علی کی صلح ہے جو شہادت سے 1 سال پہلے ہے، 4 شرائط پہ صلح تھی۔ واستقر الامر علی ذلک بعث الجیوش الی عسکر، لشکریں واپس ہو جائیں گی، جنگ چھوڑ دیں گے، اور ہر بندہ جو اپنے اپنے علاقوں پر ہے وہ وہاں پر مضبوط رہے گا، رمضان کے بعد دیکھیں گے۔ یہ حضرت علی کی صلح ہے، رمضان میں حضرت علی شہید ہو گئے تھے، یہ حضرت علی کی صلح ہے، شہادت سے 1 سال پہلے۔ امام ابن کثیر نے تفصیل دی ہے اس پر، اور اس صلح کے گواہ حضرت علی نے اپنی طرف سے ابن عباس دیے۔ حضرت معاویہ سے پوچھا آپ کا گواہ کا؟ جی میری طرف سے بھی یہی گواہ ہے۔ صحابہ کی دیانت دیکھیں، دونوں فریقین ایک گواہ پر متفق تھے۔ لڑایا گیا تھا، لڑے نہیں تھے، یہ لڑایا گیا تھا نا۔ صلح ہو گئی حضرت علی کی، حضرت علی شہید ہو گئے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے، امام حسن خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ۔ سلام ہوئے حسن، میں جملہ کہتا ہوں، حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے، تو نے کیا معاویہ سے صلح، یہ تیری کمال ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید، تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے، جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی، تیری صلح بحال ہے، تو علی کا لال ہے۔ امام حسن نے صلح کی، کیوں؟ ابا کو دیکھ لیا تھا کہ ابا نے عبوری صلح کی ہے، میں اس کو حتمی صلح بناؤں۔ میں نے کہا میرا ایک سوال ہے، اگر حضرت معاویہ باغی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، سورۃ حجرات آیت نمبر 9۔ فرمایا حکمران پہ لازم ہے جب تک باغی بغاوت سے توبہ نہیں کرے گا تب تک اس سے جنگ جاری رکھی جائے گی۔ حضرت معاویہ تو مطالبہ قصاص عثمان سے پیچھے نہیں ہٹے تھے، حضرت علی نے صلح کیوں کی تھی؟ پھر سوال حضرت علی پہ آئے گا، باغی بھی تھے اور صلح بھی ہے، باغی سے تو جنگ حتیٰ تفیء الی امر اللہ، جب تک موقف سے دستبرداری نہیں ہوگی۔ اٹھائیے بیان القرآن حضرت تھانوی کا۔ تو حضرت علی نے صلح کیوں کی ہے؟ حضرت معاویہ نے موقف تو نہیں چھوڑا تھا قصاص عثمان کے مطالبے سے، بالکل پیچھے نہیں ہٹے، تحکیم کیوں قبول کی ہے؟ یہ تو حرف حضرت علی پہ آئے گا، حرف امام حسن پہ آئے گا، کیا جواب دیں گے؟ ظالموں تم حضرت معاویہ پہ بک بک کرتے کرتے
अहले बैत के सरदार हजरत अली और इमाम हसन को भी हाथ से धो बैठोगे? धो बैठे हैं, जज़ाकुमुल्लाह। अजीब मामला है, यूं नहीं है भाई। मुझे जैसे दोनों आंखों से प्यार है नबी के याराने जिसे सहाबा कहते हैं, नबी के घराने आले बैत कहते हैं, इन्हीं दोनों से प्यार है। मजलूम शख्सियत है हजरत मुआविया, अल्लाह की कसम। बड़ा दिल दुखता है हजरत, बहुत दिल दुखता है। मैं बहुत से लोगों से वाकिफ हूं, मैं जिस लेवल पे बैठा हूं ना, मैं अभी भी बर्दाश्त कर रहा हूं कि मैं नाम न लूं, डिस्क्लोज न करूं, वरना अगर ये अपनी इस हरकतों से बाज ना आए, मैं बरसरे चौक नंगा करना जानता हूं इंशाअल्लाह, और घर पहुंचाना भी जानता हूं ऐसे देवबंदियत के लिबादे में घुसे हुए मुनाफिकीन को। हम हजरत शेख सरफराज खान सफदर रहमतुल्लाह अलैह के इल्मी वारिस बैठे हैं, हम उनके उलूम को जानते हैं, इमाम आल सुन्नत की उलूम को भी जानते हैं और अल्लामा खालिद महमूद के मामले को भी जानते हैं। उनका नाम लेकर गलत बयानियत। एक शख्स ने मुझे हजरत मौलाना काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह के बारे में कहा कि जो उनने लिखा है कि बागी थे। मैंने कहा जी किस किताब में? कहते खारजी फितना। मैंने कहा उनके बाद उन्होंने खारजी फितना की पूरी तफसील के लिए एक और किताब भी लिखी थी, उसका नाम है दिफाए मुआविया, काजी मदर साहब ने, वो पढ़ी है, देखिए। मैंने कहा शर्म नहीं आती? मसला पूरा क्यों नहीं पढ़ा? उसमें काजी साहब से सवाल हुआ, काजी साहब ने उसमें वजाहत की कि वो बगावतन तो सूरतन था, हकीकतन का तो लफ्ज मुराद ही नहीं था, तो सूरतन था। जब काजी साहब ने अपनी बात की वजाहत कर दी, तुझे किसने कहा तू काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर तुम उनका मामा चाचा बनता? फिर तुझे किसने कहा? अच्छा, फिर अगली बात, हजरत मौलाना शकील साहब, आप हैरान होंगे, अब्दुल कुद्दूस भाई सुने, काजी साहब ने ये किताब जो लिखी है ना, दिफाए मुआविया, हजरत फरमाते हैं 1984 का हज है, मिना की रात है, रात सोया हूं, हजरत मुआविया का दीदार नसीब हुआ। काजी साहब लिखते हैं, खुद काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह किताब के आखिर में तहरीर खुद फरमाया 1984 के हज के साल में, कहा जी मुझे हजरत मुआविया का दीदार नसीब हुआ। मैं हजरत मुआविया के पास गया, मैंने कहा हजरत अगर खारजी फितने की किसी इबारत की वजह से आपका दिल दुखा हो तो मैं माजरत खा हूं, मैं तो पूरी तफसील लिख रहा हूं। कहते फिर उठा तो मेरा दिल खुश था, हजरत मुआविया का हंसता चेहरा देख के मुझे यकीन आ गया कि मेरे ऊपर इस तरह मामला नहीं है, वो तो अपनी हकीकत बता रहे हैं, हजरत मुआविया से अपनी मोहब्बत बता रहे हैं, और तो उनके नाम लेकर दो नंबरियों कर रहा। शर्म करनी चाहिए। लोग कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चुल्लू बहुत बड़ी चीज है, इस बोतल के ढक्कन भी बड़ी चीज है। डूब मरो देवबंदियत के नाम पे, चोर दरवाजा खोलने वालों, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें हम घर तक पहुंचा के छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना, ए अमीर शाम तेरी जाहो मंजिलत की कसम, तेरे नाम का डंका बजा के छोड़ेंगे, तेरे नाम से जो जलते हैं मुल्हिद ज़िंदीक, इनको अल्लाह के अजाब से डरा के छोड़ेंगे। मैं कहता हूँ इन्हें तौबा तैब करा के छोड़ेंगे या इन्हें घर तक पहुंचा के छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कुरान पाक पढ़कर फौत शुदा शख्स को बख्शा जा सकता है या नहीं? जी बिल्कुल बख्शा जा सकता है, क्यों नहीं बख्शा जा सकता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जामे तिरमिज़ी में है, नबी पाक हर साल 2 बकरे ज़बा करते। एक बकरा ज़बा करते फरमाते अल्लाहुम्मा हाज़ा अन्नी, अल्लाह ये मेरी तरफ से है। दूसरा बकरा ईद पे ज़बा करते फरमाते अल्लाहुम्मा मिन उम्मत मुहम्मदी लम युज़ाहि, मेरी उम्मत के उन अफराद की तरफ से है जो ज़बा नहीं कर सकते। औ कमा क़ाल ये पूरा बकरा इसाले सवाब में जाता है, रब दा कुरान नहीं जाता। गुजारा यार। मुफ्ती साहब कब्रिस्तान की जगह ईदगाह बना लें, ईद पढ़ सकते हैं या नहीं, इस बारे में बता दें। मेरे ख्याल में अहले इलाका बताएंगे कि कब्रिस्तान उसमें था या नहीं था, मैं तो उमूमी मसला बता सकता हूँ। हजरत सवाल ये है कि आखिरी 4 सहाबा जो हुजूर के साथ थे और उन्होंने रफ़ा दैन किया था, तो भाई किया था तो आप मुझे हवाला दे दें। मैं तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत को जानता हूँ, नसाई शरीफ में मौजूद है। वो फरमाते हैं कि मैं तुम्हें हुजूर की नमाज पढ़ के दिखाऊं? जी दिखाएं। उन्होंने रफ़ुल यदैन सिर्फ पहली दफ़ा किया, तकबीर तहरीमा में फिर नहीं किया। सहीहुल बुखारी की रिवायत जानता हूँ, अबू हुमैद साइदी कहते हैं अना अहफ़ज़ुकुम लिस्सलाति रसूलिल्लाह, सहाबा कराम को फरमाया मैं हुजूर की नमाज का हाफिज हूँ या नहीं हूँ? कहा जी हो। उन्होंने नमाज पढ़ के दिखाई, उसमें रफ़ा दैन का जिक्र नहीं है। तो मैं तो हाफिज की बात कर रहा हूँ जो हुजूर की नमाज का हाफिज। अना अहफ़ज़ुकुम लिस्सलाति रसूलिल्लाह। बाकी आप करते हैं, आप अपनी दलील आप दिखाएं, अपनी दलील मेरे गाटे तो फिट न करो ना। मुफ्ती साहब छोटे गाँव में जुमा की नमाज के बारे में बता दे तफसील। इस बारे में पूरी तफसील है,
جو حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے وہ کم از کم 3000 افراد پر مشتمل ہو، بستی تو عذر جمعے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب عمر بٹ میڈیکل اسٹور والے کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور رب کریم ان کی قبر آخرت کے منازل آسان فرمائے۔ حضرت عمر بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی روایت کے متعلق موضوع کہا جاتا ہے، بتا دیں۔ دیکھیں، ایک ہے حدیث کی بات، ایک ہے سیرت کی بات۔ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے تو پیش نہیں کیا کہ آپ حدیث کے مطالبہ کریں، تو سیرت کی بات ہے، سیرت کو سیرت کے دلائل پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ میں یہاں پہنچا تو مجھے ان حضرات نے فرمایا کہ ایک فتویٰ آیا ہوا ہے، ذرا اس بارے میں بتائیں۔ کوئی شخص ہے، انہوں نے ایک طلاق دی، پھر دوسری طلاق دی، دوسری طلاق کے بعد راضی نامہ ہو گیا تو چلو ہو گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے تیسری طلاق بھی دے دی، تو فرماتے ہیں اب کیا ہے؟ تو ان کو کسی نے فتویٰ لکھ کے دے دیا ہے، میں فتوے کی ایک ایک لائن پڑھ کے جواب دے دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب 2 طلاقیں دیں اور پھر طلاق کا ایک بار لفظ بولا یا 10 دفعہ بولا، یا ایک وقت میں ایک ہی ہوتی ہے، کیوں؟ کہتے ہیں ابن عباس کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھی۔ بہت اچھا، یہ روایت موجود ہے مسلم میں۔ ایک اور لفظ بھی اسی مسلم میں موجود ہے کہ حضور کے زمانے میں مطع کیا جاتا تھا، یہ بھی حدیث ہے، وہ بھی ہے۔ پھر کیا جواب دیں گے؟ آپ نے تو آدھی بات لکھی ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک شمار کی جاتی تھی، اے حضور شمار کی سی، ایسے نہیں لکھا ہوا ان سے، حضور کے زمانے میں ہوتی تھی۔ شمار کون کرتا تھا؟ ادھر وہ نہیں لکھا ہوا، آپ وہ بھی لکھ دیتے نا، حضور کے زمانے میں مطع ہوتا تھا، مسلم میں لفظ ہے، کون کرتا تھا آگے یہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ آدھی بات آپ پڑھیں گے، آدھی بات مطع والے پڑھیں گے، تو پھر کی کرنا ہے؟ میں پوری بات پڑھتا ہوں۔ حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک شمار تھی، حضرت ابوبکر کے دور پہ بھی ایسے چلتا رہا، حضرت عمر کا دور آیا، پتہ چلا تو 3 طلاق 3 کو نافذ کر دیا۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا جن تک یہ بات پتہ نہیں چلی تھی ان تک یہ مسئلہ ایسے ہی چل رہا تھا، جب حضرت عمر پہ بات پتہ چلی کہ ابھی تک یہ کام چل رہا ہے تو انہوں نے اس کو بطور قانون نافذ کر دیا تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ اتنی سی بات ہے۔ اور مطع کی بھی یہی بات ہے کہ حضور کے زمانے میں مطع ہوتا تھا، پھر ابو بکر کے دور میں تھا، پھر حضرت عمر کے شروع والے 2 سال میں تھا، تو حضرت عمر کو پتہ چلا، انہوں نے مطع کی ممانعت کو نافذ کر دیا۔ کیا یہ حضرت عمر کے دور تک جو مطع چل رہا تھا یہ صحابہ کر رہے تھے؟ جن تک یہ مسئلہ نہیں گیا تھا وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، تو اس طرح طلاق کا مطلب جن تک نہیں گیا تھا وہ سمجھ رہے تھے۔ یہ کڑی اوکھی گل ہے، پوری حدیث پڑھ لیں تو مسئلہ واضح ہو جائے۔ پھر آگے انہوں نے قرآن پاک کی آیت لکھی ہے کہ قرآن میں ہے الطلاق مرتان، کہ طلاقیں 2 ہوتی ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، اگلا لفظ بھی ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، اس کے بعد 2 حکم ہیں، ان میں سے ایک پہ عمل کر لو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، یا چھوڑ دو یا رکھ لو، ختم ہو گئی۔ ہن تیسری طلاق کتنے؟ وہ اگے لکھی کھلوتی ہے جی اے حضرت نے نہیں لکھی، آگے لکھی ہوئی ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر تیسری طلاق ہوئی تو پھر حلال نہیں۔ تو آپ 2 طلاق کی آیت لکھتے ہیں، تیسری طلاق کی بھی آیت لکھ دیتے تو بات کھل جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے آیت لکھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ خاوند کو لوٹانے کا اختیار ہے، احق بردہن فی ذلک، تو خاوند کو لوٹانے کا اختیار ہے نا۔ 3 طلاقوں کے بعد تو وہ خاوند رہا ہی نہیں ہے، اب کہاں اختیار ہے؟ 3 طلاقوں کے بعد ایک بندہ میرے پاس ہے، بیوی نو میں 3 طلاق دیتے نے تو میری بیوی نال میرا نکاح پڑھ دو، میں کہ تیری نہیں ہونا ہے، میرا نکاح پڑھ دو، خوش فہمی میں بیٹھے ہو۔ بھئی آیت میں خاوند کے ساتھ پڑھ لوٹانے کا اختیار ہے نا، تو خاوند تب تک تھا جب تک تیسری نہیں دی تھی، پھر خاوند تھا، جب تیسری ہو گئی تو ہون خاوند کی میں، عجیب معاملہ آپ کہہ رہے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے کہ حلالہ کرنے کلانے والے پر لعنت کی گئی، جی میں مانتا ہوں، جو حلالہ کراتے ہیں، حلالے کی نیت سے معاملہ کرتے ہیں اس پر لعنت ہے۔ حدیث میں التیس المستعار، کرائے پہ لیا ہوا یہ ایک بھینسا ہے، اس پر تو لعنت ہے، میں تو مانتا ہوں۔ آپ ہمیں یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہے قرآن کا حلالہ، ایک ہے لوگوں کا حلالہ۔ لوگوں نے تو زنا بنا لیا ہے، اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا، جو قرآنی حلالہ ہے وہ کچھ اور ہے، قرآن خود ذکر کرتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب 3 طلاق ہو جائے اس خاتون کی اگر کہیں اور جگہ شادی ہو جائے، ادھر نباہ نہ ہو سکے، بالفرض وہاں سے طلاق ہو جائے تو تب آ سکتی ہے۔ یہ تو اللہ نے دوسری جگہ شادی کی بات کی ہے، اے نہیں تو 5000 پھاڑتے میری بیوی نے دوسرے دن چھوڑ دے، بیوی تیری کہنے رہی ہے، یہ تو غلط سے نہیں ہے۔ اس طرح کے حلال حرامے والے معاملے تو ہم نہیں جانتے، جو قرآنی معاملہ ہے وہ الگ ہے، تو اس کو اسی طرح ہی لیا جائے۔
مفتی صاحب چھوٹے گاؤں میں جمعہ ہو رہا ہو تو اس کو بند کرنا کیسا ہے؟ اہل علاقہ کا اعتبار کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ معاملہ کیا ہے، کس حد تک فتوے کی گنجائش ہے۔ اب میں ان چھوٹے گاؤں کو نہیں جانتا، اب میرے گردن پہ بندوق نہ رکھے، اہل علاقہ کے علماء سے فیصلہ کرا لیں۔ ہر علاقے کی نوعیت اپنی ہوتی ہے، کہیں بند کرانا پھر بعد میں نقصان دہ بن جاتا ہے، یہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے، کہیں گنجائش ملتی ہے نہیں ملتی، تو علماء کا پورا وفد جائے، اس گاؤں کا وزٹ کرے، ان کے لوگوں کے حالات پوچھے، پھر بتائے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میں آپ کو حضرت تھانوی کی ایک مثال سناتا ہوں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے پاس ایک بزرگ بابا جی آئے، بڑے غصے میں تھے، مجھے آ کے کہتے ہیں مولوی جی دیہات میں جمعہ ہوتا ہے؟ تو اب میں کہوں نا میں نہیں ہوتا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ بابا جی بڑے غصے میں آتے، پوچھتے کی نہیں، دیہات والے مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا حضور کا؟ تھانوی صاحب کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گیا کہ بابے نے سمجھانا کیا ہے۔ تو میں نے کہا بابا جی کہاں سے آئے ہو؟ کہ جی میں کانپور سے آیا ہوں۔ تو نے کانپور میں حج ہوتا ہے؟ حج کیوں ہوگا؟ کانپور والے مسلمان نہیں ہیں؟ کہ جی حج تو مکے میں ہوگا، ادھر شرائط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، ادھر شرائط نہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سمجھانے کا والا ہونا چاہیے نا، کس طرح سمجھانا ہے۔ عالم سامنے ہو تو پھر دلیل دیتا ہے بندہ، جب عوام سامنے ہو تو پھر مثال دیتے ہیں۔ اب اس معاملے میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اہل علاقہ جو حضرات نے علماء نو پتہ ہے، انہیں تو جا کے حل کرا لو۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔